مسلمان ممالک کے ساتھ، مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی خواہش ان کے اندر بیدار ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اصل میں آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اوباما جو چاہ رہا ہے، جو امریکہ چاہتا ہے کہ ایسے مسلمان ممالک میں لیڈرز اور حکمران آئے یا حکومتیں آئے جو کہ ان کا ایجنڈا، ان کے ایجنڈا پہ چلیں، ان کے بہت قریب ہوں۔ تو یہ دیکھیں، لیبنان کے الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری یو این کمیشن بیٹھی تھی اور وہ حریری کے مرڈر کی ایک انکوائری ہوئی، سارا ایک پورا تماشا کرنے کے بعد پھر یہ اب رزلٹ آ گیا ہے ادھر۔ لیکن اصل میں وہ جو مسلمانوں کے اصل مسئلے مسائل ہیں، جیسے کہ فلسطین کا ہے یا جیسے کشمیر یا چچنیا کے، اس پہ اوباما نے کوئی خاص ایسی بات نہیں کی۔ افغانستان میں بھی ڈائیلاگ کی بات نہیں کی، انہوں نے فوجیں اور بھیجنے کی بات کی ہے۔ پیلسٹائن میں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ڈائیلاگ تو ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی حماس کو کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیلسٹائن میں، حالانکہ ان کو بھی اچھا بھلا پتہ ہے حماس الیکٹڈ پارٹی ہے، پیلسٹینینز نے میجورٹی حماس کو دی تھی۔ تو مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں مسلمان دنیا کے ساتھ، کہتے کچھ ہیں، جو ایکشنز ہیں وہ کچھ اور دکھاتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ مسلم دنیا کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ انہوں نے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ اوباما خاص طور پہ، لیکن اس کی ضرورت کے پیچھے کیا اقتصادی بحران ہے جس نے امریکہ اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے؟ دیکھیں جی، ان کو ضرورت اس وقت ہے کیونکہ ساری انرجی ریسورسز آپ کی اس علاقے میں ہے، اور دوسرا ان سب ملکوں میں مسلمان پاپولیشن بڑی سائزبل اماؤنٹ کی ہے، تو اس وقت سے ان کو انگیجمنٹ کرنی ہوگی۔ ان کو پتہ ہے کہ بندوق کے ذریعے ان کے لیے مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں، تو اس وقت سے یہ تو ان کی ایک نیسیسٹی ہے۔ اور جو مسلم ممالک اپنے نیشنل ایجنڈا پہ اور اپنے ایک نیشنل اپروچ پہ ڈٹے رہے ہیں، ان کے ساتھ امریکہ ان کی ٹرمز پہ آگے، جیسے ایران کو انہوں نے انکنڈیشنل ڈائیلاگ اب آفر کر دی ہے۔ تو امریکہ کی اور ویسٹ کی یہ سخت ضرورت ہے اس وقت کہ وہ ڈائیلاگ کریں، کیونکہ ان کی اکنامک نیسیسٹی ہے، ان کی سیکیورٹی کی نیسیسٹی ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما پہ امریکہ کے اندر مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں، اس کے علاوہ مختلف لکھنے والے اور دانشور ہیں، وہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دا فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ نہیں، یہ ایک تھنک ٹینک نے کہا ہے جو کہ رائٹ ونگ بہت کنزرویٹو تھنک ٹینک ہے، جنہوں نے کلنٹن کو کارٹر کو غالباً کہا تھا کہ فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ، تو وہ اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ۔ ایک تھنک ٹینک ہے، باقی میرا خیال میں اوباما کی اسپیچ جو تھی اس اٹ واز ویل ریسیوڈ، اور امریکی سپورٹ کر رہے ہیں اس کی پالیسیز، کیونکہ مین اسٹریم امریکہ نے دیکھی ہے کہ فوج کے ذریعے کوئی مسئلے حل نہیں ہوئے، ان کی نہ عراق کا ایشو ریزالو ہوا ہے، نہ افغانستان کا، اور امریکن فوج کے لوگ مر رہے ہیں، اور امریکہ سسٹین نہیں کر سکتا باڈی بیگ۔ یہ فرمائیں کہ اقتصادی نظام کی ابتر صورتحال آپ کے سامنے ہے، کچھ لوگ اس کو اینڈ آف کیپٹلزم بھی کہہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مستقبل میں امریکہ یا ویسٹ نے اگر بڑی ریفارمز نہ کی، پولیٹیکل ریفارمز کے ساتھ ساتھ اکنامک ریفارمز بھی، تو کیا اس سیولائزیشن کے کولیپس کا کوئی خطرہ ہے؟ نہیں جی، کوئی کولیپس کا خطرہ نہیں، کیپٹلزم بہت فلیکسیبل اور ایڈجسٹیبل ہے۔ آلریڈی انہوں نے ریفارمز کر لی ہیں، پہلی دفعہ امریکن گورنمنٹ نے بینکس میں کچھ سیو کیا ہے، انویسٹ کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بینکس میں، تو ایک قسم سے کیپٹلزم موڈیفائی ہو رہی ہے، وہ پیور ڈائلیوٹیڈ کیپٹلزم ختم ہو گئی ہے، کیونکہ سارے یورپین ممالک نے اور امریکہ نے اسٹیٹ نے انویسٹمنٹ کی ہے، پرائیویٹ فرمز کو بچایا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی بزنس کمیونٹی کو بچایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آخری سوال لبنان کے انتخابات کے حوالے سے ہے، وہاں بڑی دلچسپ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، ہمارے ناظرین آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہیں گے۔ یہ میرا خیال میں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جس قسم کا انفلوئنس اور حریری کے مرڈر کے بعد جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں، سیریا کو جو آئسولیٹ کر دیا گیا، تو وہ کیا کہتے، یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب پرو ویسٹرن پرو امریکن گروپ زیادہ جیتے گا الیکشن، اور وہی ہوا ہے۔
لیکن اب اس پہ دیکھیں گے کہ کس طرح لیبنان کی سیاست کا کس طرف رخ جاتا ہے، اور اس پہ بہت فرق پڑے گا کہ اسرائیل پیلسٹینین ایشو پہ آگے امریکہ کس طرح موو کرتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ۔ ناظرین، ڈاکٹر شیریں مزاری کا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے جو انیشیٹیوز سامنے آئے ہیں اور مسلم ورلڈ کو جس انداز سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے، وہ اپنے مشن میں، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے مشن میں آگے بڑھیں گے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بندوق کے زور پر نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے جو اپنے اندر تبدیلیاں جس کے اندر رونما ہو رہی ہیں، اور امریکہ اور مغربی دنیا اس سے بخوبی آگاہ ہیں، لہٰذا وہ ریفارمز کر کے اپنے اس سسٹم کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے ماہرین جناب نذیر ناجی اور